یاسر صاحب جی کہیے. جی میرا سوال تھا کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ جی بالکل مسلمان ہے یاسر صاحب. جی شیعہ لوگ مسلمان ہیں؟ جی بالکل مسلمان ہے. اچھا، یہ دوسرے صاحب بول رہے ہیں، میں نے ان سے بات نہیں کری. میں اچھا آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. یہ جو علماء دیوبند اور علماء حدیث، علماء بریلویوں کا جو فتویٰ ہے بڑے بڑے جید علماء کا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے فتویٰ دکھا غلط ہے دیجیے وہ. کہ علماء دیوبند نے فتویٰ کہاں دیا ہے. نہیں بیٹی جی ایک منٹ رہیے گا، آپ بات کیجیے گا ان سے. یاسر صاحب مجھے فتویٰ دکھا دیجیے علماء دیوبند کا کہاں فتویٰ لکھا ہوا ہے. میں آپ کے میں نے واٹس ایپ سے جس طرح مطلب جو آپ کا جو سکلین کے اس طرح کے نام سے گروپ ہے، میں اس میں آپ کو بھیجوں گا، پھر آپ اس کو شیئر کریں گے. میں شیئر تو نہیں، میں اس کو دیکھوں گا، پڑھوں گا. آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجے مجھے. جی جی نہیں دیکھیں، آپ کو جب آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے پھر آپ شیئر کریں گے. میں تو پوچھوں گا نا ان کے پاس، جس نے دیا ہے ان کے پاس جا کے پوچھوں گا ان سے. وہ تو کابرین نے مثال کے طور پر میں آپ کو چلے ان کے فتاوی. نمائندے تو ہوں گے نا یاسر بھائی، ان کے جی نمائندے تو بالکل ہوں گے نا. بالکل بالکل، مثال کے طور پر احمد رضا خان صاحب کا فتاوی ہے، کس نام سے؟ میرے خیال سے فتاوی جی رضویہ کے نام سے میرے خیال سے. جی 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 اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بلیغ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کیا فتویٰ ہے. جی جی مجھے معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا کیا فتویٰ ہے، مجھے معلوم ہے. میں آپ سے دارالعلوم دیوبند کا پوچھ رہا ہوں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے مسلمان نہیں ہے، جی شیعہ کا جی نام لکھو کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، آپ مجھے جی دکھا دیجیے. میں یہاں ٹھیک ہے، اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو نکال کے دوسری میں بات آپ یہ کو. ہے دوسری جی جی بات یہ ہے کہ میں جی آپ کو جی یہ بتاؤں کہ کیا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے فتوے کو اگر آپ شیعہ کے حوالے سے مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو شیعہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کافر ہیں، تو آپ مانتے ہیں اس کو کہ کافر ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. اچھا، تو کیا امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے کہ دیوبند کے جو اکابرین ہیں وہ مرتد ہیں، مانتے جی ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے دیوبند کے اکابرین مرتد ہیں؟ مانتے ہیں آپ؟ اکابرین کے اس میں دیکھو، جب ایک انسان کی بات آئے گی اس بات کے لحاظ سے جو نا وہ مانتے ہیں اختلاف کر سکتے مانتے ہیں. ہیں نہیں مانتے ہیں نہیں، آپ؟ اس بات کو نہیں مانتا میں. اچھا نہیں مانتے ہیں، اس بات کو نہیں سنیں، مانتے، اس بات کو مانتے ہیں. جی دیکھو بات یہ آئے گی نا، اس کا ایک بندے کا مذہب الگ ہے، اس کا کلمہ الگ، نماز الگ، ہر ایک چیز اس کی الگ. نہیں ٹھیک نہیں، ہے. دیکھیں وہ ایک بات الگ ثانوی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فتویٰ آپ اس حوالے سے مان رہے ہیں، یہ فتویٰ آپ اس حوالے سے کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو انہوں نے غلط دیا ہے نا. وہ یہ آپ مجھے فتاوی. جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کی چیز مانوں گا، ہاں میں اپنی مرضی، میں اس جگہ کی چیز نہیں مانوں گا، تو یہ ہاں آپ دو ترازو میں تولنے والے کام کرتے ہیں کہ ایک کے نہیں لیے ایک دیکھو، ترازو جو آپ نے بات رکھا، دوسرے کے لیے دوسرا ترازو آپ رکھا. کو اللہ پاک نے خود بھی دماغ دوسری دیا بات ہے نا. یہ ہے جی یاسر صاحب کہ جی جی شیعہ تمام بنیادی جو عقائد ہیں اس کو جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا میں ان کے پاس گیا ہوں، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. ہر حوالے سے وہ اپنے آپ کو وہ باقاعدہ جی اسی طرح سے ہی ہیں، وہ مسلمان مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے. لہٰذا اچھا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی نیت کے اوپر یہ شک کریں. ہاں ختم نبوت کے وہ منکر نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ایک چیز یہ ہے، ختم نبوت جو جی بھی اس حوالے پہ اگر کوئی شیعہ ہو یا سنی ہو اگر بولتا ہوں میں نہیں مانتا تو وہ تو نہیں ہے مسلمان. اچھا، لیکن وہ تو ختم نبوت کو آپ بھی کہہ مانتے رہے ہیں. ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے. جی اچھا، اگر میں نے آپ کو وہ بھی دکھا دیا، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں وہ تو میرے بھائی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے آب حیات میں ختم نبوت کو نہیں مانا. سنیں نا میری بات، سنیں نا، میں آپ سے تو کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کیا بولتے ہیں اس کو، نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. مجھے اس بات کو صدر سے یاد نہیں آ رہی کہ جس کا مطلب خلافت کے لحاظ سے انہوں نے بولا کہ اس کے جو خلیفہ جو ہے نا وہ ابوبکر، عثمان اور اس طرح ہو، اس طرح سے وہ بات ہے دیکھیں، جو ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خاک کی، ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے. چلے. اور لیکن دوسری بات یہ ہے بات تو لمبی چوڑی ہو جائے گی، ہم اس مجھے چیز بات کو نہیں نہیں کرنی وہ تھی. بات کو میں نے کرتے، تو نہ بات ہم نہیں کسی کی آپ بات کو ایڈریس کرتے ہیں. میں ہم نے اس کو مفتی دارال صاحب مسلمان سمجھتے ہیں. میری رائے آپ نے میں جاننا چاہی تھی، میری رائے میں یہ ہے بس مسلمان بس ہیں، میں جی ان کو نہیں کہہ سکتا. بس ٹھیک ہے. اچھا، مفتی دوسری صاحب بات یہ ہے کہ آپ سب کے ان پاس کو یہ جاتے ہیں. ایک آپ منٹ میں یاسر ان کو جی یہ بھی بولنا صاحب چاہ سے رہا بھی ہوں. بات کر لیجیے، ان سے اچھا، بھی بات کر لیجیے. آپ انتشار یہ کہ جناب وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیا مطلب یہ آپ کیا نہیں سوال نہیں کر سکتے کیا آپ؟ بھائی کسی کا اگر فتویٰ ہے تو وہ کسی گروپ کا بھی اگر فتویٰ ہے تو کیا ہوا اس سے؟ وہ نہیں، میں یعنی کہ انٹرنیشنل
وہ آپ یہاں ایک پر سوال قرآن کرنے قرآن کی ہیں ایز پر دی قرآن آپ خود جج کر سکتے کہ وہ فتویٰ بھی اگر ہے تو آپ قرآن کے ذریعے سے جج کر سکتے کہ وہ فتویٰ کتنا صحیح ہے غلط ہے. آپ کو تو علم نہیں ہے دیکھو کیا؟ آپ پر علم فرض نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس میرے خیال سے علم نہیں ہے. جو ان کی باتیں ہیں ان کا آپ کلمہ کے اللہ پاس علم نہیں ہے کیا؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا جو کلمہ ہے سنیں بنیادی چیز یہی آتی ہے نا انسان کا عقائد تو کلمے میں دو انسان کے چیزیں اندر ہیں. کا ابھی طوفان کی مفتی بات. صاحب نے کہا کلمے میں دو چیزیں ہیں. ایک ہاں تو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا, اس کے جی حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا. اوکے. پھر جی دوسرا ہے ختم نبوت, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول جی تسلیم کرنا. جی بس یہ دو چیزیں کلمے میں آتے ہیں. تو اگر ہم اس میں اضافی کریں گے اچھا یاسر بھائی, اگر آپ اضافے کی بات کریں نا, وہ یہ ان کا کلمہ یہ ہے, میری بات سنیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل. ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو متفق ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ جی کا بھی جی اتفاق ہے, ان کا بھی جی جی اتفاق ہے. صحیح بات. علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں. کیا آپ نہیں کہتے کہ علی اللہ کے ولی ہے؟ کیا آپ اللہ کے ولی مانتے ہیں علی کو یا نہیں مانتے؟ بالکل ہے, مگر کلمے کے ساتھ یہ باقی اچھا چیزیں کلمہ, لگانا. دیکھیں میری بات سنیں نا, کلمے کے ساتھ یہ تو سنیں کلمہ, میری بات بات سنیں, کلمہ تو سنیں کہیں پر سنیں ہمیں کوئی ٹیکسٹ میں دیا نہیں کہ یہی کلمہ آپ نے پڑھنا ہے. میری بات سنیں نا, کیوں نہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیوں آپ یہ چینج کیوں نہیں کر لیتے اپنا کلمہ پھر؟ نہیں نہیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں آپ کو میں جو بات آپ نے, آپ اچھا چینج کہا کیوں نہیں قرآن کرتے؟ میں, آپ اگر قرآن سچ میں میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے یہی کلمہ پڑھنا ہے؟ میں اگر آپ کو دکھا دیا جی ایک جی, بے جگہ شک پر بے نہیں ہے, شک, سنیں جی جی ایک جی بے جگہ پر شک, نہیں ہے نہیں بھلے اگر بھلے چلو مان لی ایک جگہ پہ نہیں, ایک جگہ پہ ہی ہوتا, اگر فرض کرو ہاں ایک جگہ پہ ہی ہے, لیکن ہاں کیا یہ قرآن میں جس سے کہا گیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, روزہ ہاں زکوٰۃ ادا کرو, روزہ رکھو, کیا اس طرح کہا گیا کہ یہی کلمہ پڑھو؟ تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے نبی نے پڑھا ہے وہی ہم پڑھیں گے نا, یہ دوسرا پڑھیں گے. ثابت کر وہ دیں, وہ اپنا بتا دیں, کلمہ بتا دیں, قرآن میں لکھا ہے کہ ہر جو مسلمان کو یہ کلمہ پڑھنا ہے. تو ہاں تو کیوں نہیں, کیا ہو گیا آپ کو, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسی آپ یہ بات کر بتائیں رہے ہیں آپ؟ جو قرآن میں کلمہ آپ یہ مجھے بتا پڑھتے ہیں. دیجئے, جس طرح ہے کہ نماز پڑھو, اس طرح یہ کہا گیا کہ جو بھی مسلمان ہوگا اسلام میں وہ یہ کلمہ پڑھے گا, یہ لکھا ہے قرآن میں. یار جو ہمارے نبی نے پڑھا ہے وہی ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, یہ بتاؤ مجھے. میرے بھائی, میرے بھائی, یاسر صاحب آپ کو بالکل غلط انفارمیشن ہے دین اسلام کے بارے میں. جو کلمہ ہم پڑھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے, وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, وہ اپنے تم اپنے آپ ذات پڑھتے کو ہو, پڑھتے نا. ٹھیک ہے, آپ سنو انہوں نا نے میری کیا بات, تعلیم دی ہے کہ کیا پڑھیں گے؟ یہ بولیں کیا گے جو پڑھیں گے. تسبیح پڑھتے ہیں, یہ بولا ہے انہوں نے. دیکھیے مسلمان ہونے کے لیے لیگل ڈیفینیشن ہے. ایک ہوا سوری آپ مسلمان, کی آواز دوسرا ہوا بہت سلو آ مومن. رہی ہے. ٹھہریے ایک سیکنڈ, میں نے کہا آپ مسلمان ہونے کے لیے ڈیفینیشن خالی لیگل جی ڈیفینیشن ہے, جس نے کلمہ پڑھا, قرآن پہ ایمان لایا, فرشتوں پہ ہاں ایمان لایا, اور یہ اپنے انبیاء اور رسولوں پہ ایمان لایا, آخرت پہ ایمان لایا, یہ ہو گیا مسلمان. پھر ٹھیک ہے درجے ہیں وہ مسلمانوں میں مومن. سنیے نا میری بات آپ, جی 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 پھر درجات ہیں مومنوں کے. جی مومنوں جی کے جو احمد بھائی, اس کو بحث کو ختم کرتے ہیں یہیں پر, کہ جو اللہ کو ایک بس مانتا ہے, رسول اللہ اچھا کی رسالت پر, ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے, مسلمان ہے. ہمارا یہی جواب ہے, ہم ٹھیک اسی ہے پہ ٹھیک قائم. ہے. بس میں نے آپ بھائی نے سے بالکل صحیح دو کہا, بھائی نے بالکل صحیح دو کہا. تو دو قانونی موقف طور پر, قانونی طور سنیں پر وہ مسلم ہے. سنیں کہ میری بات تمام سنیں. چیزوں پر جب ایمان لائے تو قانونی طور پر قانوناً وہ مسلم ہے. آپ اچھا کو یا سنیں میرے کو یا کسی گروپ کو فتوی کے ذریعے سے یا کسی آبجیکشن سے جو نا ان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا. میں کٹ کروں گا. مفتی صاحب ہیلو, جی یاسر صاحب, اس بات کو ختم کر جی دیجئے, اس آپ نے کو جواب دیکھیں, دے دیا, آپ ایک نے ایک سوال کیا جواب. ایک ایک آپ کے اس بات کی موقف آگے. دوسرا سوال میرا یہ ہے, آپ تقریباً اہل تشیع کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جی بالکل جاتا ہوں. ان سے بولیں کہ آپ, مطلب میرا سوال ہے یہ, ان کو بولے کہ آپ اتنا, یہ پاکستان کے اندر بلکہ تو پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہو چکا ہے شیعہ سنی کا, ٹھیک ہے, یہ ان کو بولے کہ آپ عدالت کے اندر کیوں نہیں جاتے اس موقف کو لے کر. دوسری بات, ٹھیک ہے, کس ایک تو موقف یہ کو ہو گیا عدالت میں, کیا مطلب؟ جو سنیوں کا مطلب اس پر اعتراض ہے, جو ان کے عقائد کے اوپر, ان کے معاملات کے اوپر عدالت کیوں نہیں جاتے. دیکھیں اعتراضات ہیں, علمی اعتراضات ایک دوسرے پر, ان کے بھی ہیں ان کے سنیں بھی ہیں. سنیں سنیں اعتراضات رہے سنیں کہ یہ تو آپ 1400 یہ سال سوال سے چل کریں رہا ہے, ان اس بات کو کیوں دوسری آپ بات یہ ہے, چھیڑ؟ آپ علماء دیوبند کے جو دیکھیں جید علماء کرام ہیں ان مفتی کے صاحب, پاس آپ کیوں نہیں مفتی جاتے. صاحب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو اختلاف ہے خلافت پہ.
وہ کورٹ جائے اور ہاں کورٹ سے دیکھیں فیصلہ لائے. میں احمد علی بھائی ان کو یہ بتاتا چلوں کہ نہیں نہیں پیغام پاکستان کے نام سے ایک سیکنڈ مجھے آپ بولیے. وہ ان کا مطلب ہے کہ یہ وہ کورٹ جائے, کورٹ سے ڈکری لائے کہ پہلا خلیفہ حضرت علی کرم تعالیٰ وجہ ہے تو اس کو پہلا خلیفہ بناؤ. ارے وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, چھوڑو نا. اب آج کون اس کو خلیفہ بنائے گا؟ یار احمد بھائی آپ کی تو آواز بہت ہی زیادہ, میرے پاس تو بہت سلو آ رہی ہے, آپ تھوڑا سا والیوم بڑھائیں. بہرحال میں تو خیر کٹ کرتا ہوں, میں تو چلے اتنی لمبی یاسر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. شکریہ, آپ میرا کٹ بس یہ کر رہے دو ہیں لیکن موقف ہے, آپ علماء دیوبند کے, علماء بریلوی کے, جید علماء کے پاس جائیں, اس مسائل کی جواب رکھتے ہیں نا. آپ تشیعوں کے بڑے بڑے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو یہ دو مسلک ہیں, بلکہ اہل حدیث مسلک بھی, ان کے پاس بھی جاؤ, ان کے سامنے یہ موقف رکھیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے علماء کے نمبر دے دیں, ہم چلیں گے. آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں. آپ کہاں ہیں؟ آپ دارالعلوم کراچی جائیں, آپ جو ہے اگر آپ ٹائم مثال لیں, کے طور ہمارے پر لیے آپ بھی تھوڑا ہیلپ کریں نا اس کام کے اندر, سارا ہم ہی تو آپ نہیں کب کریں گے, جائیں گے؟ آپ بھی چلے ہمارے, میں آپ کی تقی عثمانی صاحب سے آپ کو آپ جی ٹائم لیجئے, میں اسی دن چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جائیں, مولانا نذیر فاروقی صاحب ہیں ان کے پاس جائیں, اور ہمارے جو ہے نا وہ مفتی آپ کسی کا بھی نام جو لیں گے, نام مولانا لینے کا فائدہ نہیں, آپ مولانا جن کا بھی کوکب مجھے نورانی کہیں گے صاحب نا. ہیں, ان کے پاس جائیں. آپ مجھے بتائیں کس کے پاس جانا چاہیں گے؟ آپ اورنگزیب فاروقی صاحب کے پاس جائیں گے, میں آپ کو دلاؤں گا. مولانا کوکب چلیں نورانی صاحب ہیں, ان کے پاس جانا چاہیں گے؟ چلیں آپ ان کے جو بھی ہے نا, آپ جو واٹس ایپ جو آپ نے کہا وہاں پر آپ ڈیٹیل شیئر کر میں دیں, آپ آپ کو ٹائم لے لیجئے. اس کے کچھ اندر میں کام آپ آپ سے بھی تو رابطہ کریں کروں نا گا. ٹھیک یاسر ہے, بھائی, محترم میرے بھائی, آپ بھی تو کچھ کام کیجئے نا. دیکھیں یہ تو اسلام صرف ہمارا تو نہیں ہے وحدت اسلام, یعنی جو یونٹی کو فائدہ ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہے سب بالکل مسلمانوں کو بالکل. فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں گے اسی یا وجہ سے مسلمان میں آپ کو آپس کہہ میں رہا ہوں کہ آپ فتنہ دونوں فساد کے طرف کا شکار ہوں موقف گے. لیں. اسی وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے آپ دونوں طرف کا نظریہ رکھیں گے, پھر عوام اس پر بالکل فیصلہ دونوں کرے گی. طرف کا ہونا چاہیے. اور جو حضرات جو شیعہ جاہل ذاکرین صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں, وہ بالکل غلط کرتے ہیں, اور ان کے جو ان کے طرف سے فتویٰ بھی ہے, اور جہاں تک میری علم میں ہے, اور انہوں نے آپ ان کو روکا بھی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ شہنشاہ نقوی کے پاس گئے, اس نے بولا میں یہ غلط کرتے, یہ لوگ جو کیا بولتے ہیں غلط کرتے ہیں, جو توہین کرتے ہیں صحابہ کرام وغیرہ کی. جی 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 ٹھیک ہے, بالکل اس بولا, نے ایکسپٹ کیا بالکل نا یہ بولا. بات. جی انہوں نے کہا کہ جو کرتے ہیں وہ غلط میں کرتے ہیں. اس کی ویڈیو سے شہنشاہ نقوی کی بھی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا. اس نے صحابہ کرام حضرت ابوبکر کی, شاید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نا, میں آپ کو بس بھیجوں گا واٹس ایپ, یہ بھی بھیجوں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ میرے اگر میں انہوں ابھی نے کٹ کچھ کرتا ہوں الفاظ آپ سے ایسے یار. بولے ہوں گے تو میرے خیال میں انہوں نے اس پہ یہ وضاحت دی تھی کہ یہ میرا وہ موقف الفاظ تب کے ہیں کہ جب ہمارے اس نے مراجع کا یہ فتویٰ بات نہیں بولی ہے آیا تھا. کہ 2017 کی پتہ نہیں کوئی پرانی ویڈیو نکال کے لے آئے ہیں. جی 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 پرانی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مراجع کا فتویٰ ابھی آیا ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہوں, ابھی ہاں, کے میں فردر, رجوع نہیں ابھی کیا اس اس کے بعد بات نہیں پر. ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اوکے, چل میں آپ سے پرسنل پر کروں گا آپ سے. چلے یاسر بھائی ضرور سوال کیجئے. دیکھیں سوال ہم کریں گے تو اس سے ہماری غلط فہمیاں دور ہوں گی, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. آپ بہتر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مفتی ہمدرد تو پتہ نہیں وہ چاند پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو اس سے کوئی رابطہ کرنا مشکل ہوگا یا اس تک بات پہنچانا مشکل ہوگا. میرے لیے سب محترم ہے, سب کے لیے ٹائم ہے. یہ اوکے نہیں ہے اوکے, کہ میں صرف ایکٹریس کو وقت دیتا ہوں یا کرکٹرز کو وقت دیتا ہوں, اور خواتین کو ہی جو صرف کال پہ لیتا ہوں, آپ یہ جو جیسے بعض ہمارے علماء کرتے ہیں.